السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج بھی گزشتہ چند ایام کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. سر، کلچر آپ کو یکجا کرتا ہے جبکہ سیاست تقسیم. جی بے شک. ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بلکہ کلاسک مثال ہے کہ جب جب کلچرل یہ ہوئی ہے، موقع آئے ہیں، تو جو پارٹیسپیشن ہے وہ اتنی اسپونٹینیس ہے. جتنے پاکستان سے وہاں آرٹسٹ گئے ہیں تو محفلوں میں جو جادو وہاں پہ انہوں نے کیا ہے وہ آج تک اس کا ذکر ہوتا ہے. اور وہاں سے اگر کوئی آ گئے ہیں کبھی، وہاں سے انڈین آرٹسٹ بہت کم آنے دیے ہیں. ایٹ دا ورسٹ آف ٹائمز پاکستانیز ریمین دا گریٹسٹ کنزیومرز آف انڈین فلمز اینڈ میوزک اینڈ ایون کلاسیکل میوزک. ٹھیک. کیونکہ کلچر کے روٹس جو ہیں وہ ایموشنز میں، سینسبلٹیز میں، ایستھیٹکس میں اتنے زیادہ ڈیپ روٹیڈ ہیں ہمارے، اور وہ ہیں سارے شیئرڈ. تو وہ تو آبویس ہے کہ کلچرلی وی آر دا کلوزسٹ ٹو دا پیپل آف انڈیا، لینگویج وائز اینڈ ان آل ادر ویز لیکن یہ لیٹلی ہاں جی، جو کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی فنکاروں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی رہی، لگتا نہیں ہے کہ اکثریت کلچر کا فروغ چاہتی ہے، ایکسچینج چاہتی ہے، بے شک. لیکن وہ اکثریت ہماری نسبت ان کے ہاں زیادہ یرغمال بنی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی مائنورٹی کے ہاتھوں. یہ شاید ان حالات میں درست لگتا ہے. اور یہ جو ایک مائنورٹیز ویری اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہم اینٹی پاکستان ہیں، ہم اینٹی مسلم نہیں ہیں. خیر یہ ان کا کہنے کا طریقہ ہے، یہ ویسی کے ڈر سے کہتے ہیں. یہ بالکل بالکل وہ ایک ہی بات ہے. گورنمنٹ ان پاور ہے، اس میں کئی RSS انفلوئنس بہت ہے، رائٹ ونگ کا بہت انفلوئنس ہے، یہ ان کی سب سے مضبوط گورنمنٹ ہے. تو اس میں سے یہ چیزیں تو ہوں گی. پھر بھی وہاں پہ آوازیں اگر آپ نے فالو کیا ہے تو کئی لوگوں نے اس کو اپوز کیا ہے. جی یعنی فلم انڈسٹری میں جی 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 نہ صرف وہ کہ جو پروڈیوسر تھے اور ان کی وہ افیکٹ ہوئی ہے، بلکہ ادرس. دیکھیں جی، اوم پوری صاحب جو ہیں انہیں ہمیشہ ہم بڑے اچھے لفظوں سے یاد کرتے بے رہیں شک گے. بے شک بے شک. اوم جی کا ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام ہے. میں سمجھتا ہوں پہلے وہ ایک بطور ایکٹر، ایک آرٹسٹ ایک بہت بڑا نام تھے، لیکن اب تو تاریخ رقم کر گئے ہیں. وہ ان کی ان خدمات پر زیادہ یاد کریں گے کہ اس شخص نے اس وقت کلمہ حق کہا ٹھیک ہے، جب اس کی اشد ضرورت تھی. واہ واہ واہ. انڈیا فلرش کرتا ہے تو اس کا مجھے دکھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو یہ ہونا چاہیے کہ میں انڈیا سے بہتر پرفارم کروں، انڈیا میرے ساتھ یہ رابطہ میری کرے. آرگومنٹ ہے. کمپیٹنگ وتھ انڈیا از جسٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. کانفرنٹیشن وتھ انڈیا از ناٹ نیسسری. اب یہ بات ہے کہ کانفرنٹیشن دونوں طرف سے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جب یہاں پہ آئے ہیں واجپئی بس لے کے پوری، دوستی بس، تو جماعت اسلامی نے وہاں پہ روڑے بھی چلائے واگا کے اوپر، اور یہ ساری. تو اس قسم کے لوگ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں کہ ان دو ملکوں میں کبھی دوستی نہ ہو. کیا وجہ؟ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ پر بھی بہت بڑا الزام لگتا ہے ہمارے ہاں کہ جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے کنفرنٹیشن. دیٹ از ٹرو. اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی، اس کے پیچھے بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقتی نظر ایکچولی آتا ہے. تبھی یہ کہیں زیادہ نہیں بڑھ سکے. وہ ود ان ایک رینج ہی وہ بات کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتی نہیں ہے بات. میرے خیال سب سے زیادہ کامیاب جو ہوا ہے نا اس میں، وہ میاں خورشید محمود قصوری کا ایفرٹ ہے. بڑی اور وہ جو انہوں نے دیکھے بی جے پی کانگریس کی حکومتیں، دو حکومتیں، ہمارے ہاں آرمی، ویلی کے کشمیری لیڈر، سب کو انہوں نے کیری کیا ہے. اور انہوں نے کسی نے کانٹریڈکٹ نہیں کیا کہ انہوں نے ہم سے بات کی ہے اور دس از آل رائٹ. تو ایسے بھی ایفرٹ ہو رہے ہیں. یہ اس میں گڈ ول بھی نظر آ جاتی ہے. نہیں، اس میں دو تین اور بڑے سرکردہ شخصیات ہیں، اور میں ذاتی طور پہ پروفیسر صاحب سمجھتا ہوں کہ جو رے آف ہوپ ہے نا، اگین آئرونیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی نظر آتی ہے کہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہے نا ہمارے، اچھا، دے کین پلے اے سگنیفیکنٹ رول. چلیں ویری گڈ. مطلب ایک جنرل نصیر ہے، جنرل نصیر اختر، ہاں جی ہاں جی، یہ جو کور کمانڈر کراچی ہوا کرتے تھے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کمال کا مطلب ہے ان کا بڑا ایک رول ہے اس بہت اچھی حوالے بات سے. ہے، بہت اچھی پھر بات ہے. جنرل محمد علی درانی، ہاں ان کو بھی میں جانتا ہوں، جنرل بیٹ جنہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جنرل حمید گل، ان کا اور میرا سیاسی مسلک اس حوالے سے ایک ہی تھا کہ سو لانگ ایز مائی نیشنل انٹرسٹ از ناٹ انڈرمائنڈ
ٹھیک ہے. I have no problems with India. وہ تھوڑا How سا to define it? اب کہ ہاں نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ وہاں پر ایشوز ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں. لیکن میں اس معاملے میں بڑا لبرل ہوں, اور اگر جنرل صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے انہیں, اگر وہ موجود ہوتے تو حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں اب وہ بھی شاید اپنے تو موقف بدل دیکھیں لیتے ہیں. تغیرات ہی اصل چیز ہے. واہ. تغیر ہی کی اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے. جو اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے نا ایک وہ چیز گیا. وہ پھر پتھر ہو جاتا ہے, That's right. وہ لائف لیس ہو جاتا I ہے. agree. تو حالات اتنے بدل گئے ہیں. یہ سی پیک کے بعد یہ کہاں تو کس نے سوچا تھا کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کہ ایسے بھی دنیا بدلے گی. اور میں تو ایک نئی بات کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد لوگ کریں گے, کہ سی پیک کے میجر بینیفیشریز میں سے ایک انڈیا بھی ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. ایکچولی اگر آپ چائنا کی پلانس دیکھیں تو واگا سے جو وہ کنیکٹ کرتے ہیں آل دا وے ٹو نیپال, وہ روٹ بھی بنتا ہے. اس لیے چائنا اگر اس کو ڈیولپ کر رہا ہے, نیک نیتی, اصل چیز نیک نیتی ہے دونوں جانب, ادھر بھی ادھر بھی, اور ایون چائنا کی طرف بھی, کیونکہ چائنا بھی ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پہ. آف کورس. نٹ شل میں اگر سمونا پڑے کہ کیا کیا میجر سٹیپس ہمیں لینے چاہیے فل فار انڈیا پاکستان ذہن میں رکھتے ہوئے, کلچر کو سیاست کو ذہن میں رکھتے ہوئے. سب سے پہلے ویزا رجیم جو ہے نا اس کو نارملائز کیا جائے. ٹھیک یہ ہمیشہ یونیورسٹیز کے ایکسچینج سے شروع ہوتی ہے بات. ٹھیک. ان کے کلچرل ٹروپس آئیں, ہمارے وہاں جائیں. ایک تو ہے نا یہ جاتے ہیں آرٹسٹ ایز انڈیویجولز, یہ ایک ڈیلیگیشن میں ایک پورے گڈ ول مشنز جو ہیں وہ آنی شروع ہوں, مشاعرے ہوں دوبارہ. دیکھیں اردو کی بہت اٹریکشن ہے ابھی بھی ہندوستان میں. ساری انڈین فلم انڈسٹری میں ابھی بھی بیسٹ سانگ رائٹرز, ڈائلاگ رائٹرز یوز اردو. تو یہ اردو ایک بہت بڑی کنیکٹنگ لینگویج ہے وچ کنیکٹس ناردرن انڈیا. ٹھیک. جس کو پالیٹکس میں آ کے ہندی ورسز اردو بنا دیا گیا. جو بھی بھلا سا نام رکھ لیں اس جو کا کمیونیکیشن کو بڑھائے, ابلاغ اس کا مقصد ہے, چاہے وہ ہندی ہے چاہے اردو ہے, اور اس میں کامیاب ہے. دیٹس رائٹ. سو وہ پالیٹکس تھی. کلچر یہی ہے کہ اچھا جی, دونوں کلچرل ایکسچینج ہونا چاہیے, ویزا رجیم نارملائز سافٹن کرنی چاہیے اسے, اور یونیورسٹیز کے کورسز جو ہیں کوآرڈینیٹ ہونے چاہیے تاکہ وہاں کا نصاب اور یہاں کے نصاب میں جو نفرتیں ہیں بیٹھ کے کمیٹیز بنے اور ان کو شیئرڈ کلچر کے حوالے سے نا دوبارہ کنٹینٹ ان کا بنایا جائے. تو یہاں سے جلوس نہیں نکال دیں گے ہمارے ہاکس اور ان کے ہاکس, یہ تم کیا کرنے لگے ہو, ٹو نیشن تھیوری کی بے حرمتی کر رہے ہو. ٹو نیشن تھیوری ہیز پلیڈ آؤٹ اٹس رول, اور اس سے پاکستان بنا. میں سمجھتا ہوں یہ دو نظریات تھے پچھلی صدی کے, اور بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں. ایک یہ کہ ایک نظریاتی ریاست قائم کر دو, یہ کمیونسٹ کو روکے گی, دیٹس رائٹ, اور وہ یہ کامیاب. دونوں ہوئی ہیں. وہ دوسرا ٹو نیشن تھیوری قائم کر دو, ہاں وہ نیا ملک بنا دے گی. وہ بنا دے گی. اور بنی. دس کنٹری واز کریٹڈ ایکچولی بائی دس تھیوری. دیٹس رائٹ, دیٹس رائٹ. اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ تب سمجھ نہیں آئے, وہ بھی ہم کو اب نظر آ گئے ہیں کہ اٹ واز ویری سکسیزفل ان گیٹنگ اے اسٹیٹ, بٹ اٹ ہیز بین ٹوٹلی انسکسیسفل ان ویلڈنگ پاکستان از انٹو اے کوہیرنٹ نیشن. پھر میرا سوال پرسوں ترسوں میں نے آپ سے جو گفتگو کی تھی کہ یہ زیادتی ہے ان ریڈیکلز کے ساتھ, ان مذہبی قوتوں کے ساتھ جنہوں نے ایک نظریاتی ریاست بنائی بڑی مشکل سے. بہت بڑی قربانیاں تو ان بیچاروں نے دی ہیں. مطلب یہ صرف دریاں سیدھی کرنے کے لیے تھے مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کی کرسیاں سیدھی کرنے والے تھے. ان لوگوں نے بڑی محنت کی. ٹھیک ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کوئی اس کو اون کرے یا نہ کرے, یہ نعرہ تھا, یہ لگا, اور بالکل اس نعرے نے 1946 سے اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا تھا. بالکل صحیح ہے. سپوز آج یہ لوگ اکثریت میں آ جاتے ہیں, ہاں ٹھیک, ڈیموکریسی ون مین ون ووٹ, ہاں ٹھیک ہے. تو جیسے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ 65% کے قریب رائٹ کا ووٹ ہے یہاں پہ, ہاں ٹھیک ہے, اور 35% لیفٹ کا ہے یا ادرز ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آ جاتے ہیں پاور میں ٹھیک ہے. اوور آل. اور دیکھا جائے تو آج بھی اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو ماں سوائے سندھ کے اچھا تمام صوبوں میں, ٹھیک ہے, وہاں پر MMA نہیں ہے, لیکن عمران کی اکثریت, عمران کی پارٹی بھی دیکھا جائے تو رائٹ ونگ پارٹی ہے, رائٹ, وہ لیفٹ ونگ پارٹی نہیں ہے. چلیں ٹھیک. اسی طرح پنجاب میں ہے, بلوچستان میں بھی, یہ رائٹ آف سینٹر کہہ لیں, رائٹ آف سینٹر, یہ رائٹ آف سینٹر کہہ لیں, لیکن یہ لیفٹ آف سینٹر نہیں ہے. نہیں ہے. تو بتدریج یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سندھ بھی اسی اثر میں آ جاتا ہے. تو پھر پاکستان ہندوستان کے کلچرل مراسم کیا ہوں گے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے. رائٹس کی بھی کیٹیگریز بنائے نا.
اگر رائٹ آف سینٹر ہیں تو جیسے مثلاً شریف برادران جو ہیں ان میں بھی سنا ہے گانے کا بھی شوق ہے، ایسے رائٹ آف سینٹر کے ہم خلاف نہیں. بس شکر الحمدللہ. میں آپ کو ادھر ہی لانا چاہتا تھا ٹھیک ہے، کہ سارے رائٹسٹ اور رائٹ آف سینٹر ہم ایکسٹریمسٹ کے خلاف ہیں. وہ نہیں ہیں جو ایکسٹریمسٹ، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے ادھر بھی ایسی ہی ایسے ہی ہے، صورتحال. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کا یہ سلسلہ انتہائی خوشگوار رہا. بہت مہربانی. میں ذاتی طور پہ بہت شکر گزار ہوں، آپ نے انتہائی تنگ وقت میں ہمارے لیے ٹائم نکالا، تشریف لائے. خواتین و حضرات، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی انتہائی لاجواب، خوشگوار اور کھلی ڈلی باتیں سنی. یہ باتیں آپ کے اندر کچھ ارتعاش پیدا کریں، کچھ انکریج کریں، آپ کے ذوق کو، علمیت کو ابھاریں. تو آپ اپنی آراء سے بھی ہمیں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.